آپ ہادیہ ای میگزین مضمون کی آڈیو ریڈ آؤٹ سماعت کر رہے ہیں۔ سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نازیہ عمر ہادیہ کے شمارے ستمبر کے مضمون کی آڈیو پروگرام میں آپ کا استقبال کرتی ہوں۔ آئیے ہم اس کا آغاز ہادیہ کے زمرہ النور میں درس قرآن سے کرتے ہیں اور اس کی رائٹر عطیہ صدیقہ صاحبہ ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ۔ سورۃ القصص آیت نمبر 77۔ اور جو کچھ خدا نے تمہیں دے رکھا ہے اس میں آخرت کے طالب بنو اور دنیا میں اس سے اپنے حصے کو نہ بھولو، اور جس طرح خدا نے تمہارے ساتھ احسان کیا ہے اسی طرح تم بھی دوسروں کے ساتھ احسان کرو اور زمین میں فساد کے طالب نہ بنو۔ اللہ تعالیٰ فساد چاہنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ سورۃ القصص مکی سورت ہے۔ سورہ شعراء، سورۃ النمل اور سورہ قصص کے یکے بعد دیگرے نازل ہوئی۔ ان تینوں صورتوں سے قصہ موسیٰ علیہ السلام کی تکمیل ہوتی ہے۔ درجہ بالا آیت سے پہلے اور بعد میں قارون اور اس کے خزانے کا تذکرہ ہے، جس نے اپنی قوم کی روایات اور اعلیٰ اقدار سے بغاوت کی تھی۔ وہ زبردستی دنیا پرستی اور نفس پرستی میں مبتلا تھا۔ مذکورہ بالا آیت میں اہل ایمان کو نصیحت کی جا رہی ہے، دولت پانے کے بعد قارون کا سا طرز اختیار کرو گے تو اسی جیسے انجام سے دوچار ہوں گے۔ اس کے بالمقابل تمہیں وہ کام کرنے ہوں گے جو اس آیت میں بتائے جا رہے ہیں۔ اس آیت میں 4 نکات بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، اور جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا ہے اس سے دار آخرت حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ پہلے نقطے میں کہا گیا کہ جو کچھ ہمیں اللہ نے دیا ہے اکڑنے اور فخر جتانے کے لیے نہیں، بلکہ اس سے آخرت میں کامیابی حاصل کرنے کا ذریعہ بنانے کے لیے دیا ہے، یعنی مال اور دولت اور عمر اور قوت، صحت اور صلاحیت وغیرہ۔ ان سب سے وہ کام لیں جو دار آخرت میں کام آئے۔ یہ جو کچھ بھی ہمیں ملا ہے نہ وہ باپ دادا کی میراث ہے اور نہ ہماری قابلیت کا کرشمہ، بلکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمارا امتحان رکھا ہے کہ ہم ان سب کو پا کر اسی میں مگن ہو جاتے ہیں یا اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا کے طالب بنتے ہیں۔ نمبر 2، وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اور تم دنیا سے اپنا حصہ مت بھولو، یعنی تمہارے اپنے نفس، بیوی، بچوں اور اہل خاندان کے حقوق ہیں۔ فطری ضروریات، علاج معالجہ، گھر، مکان، لباس اور تمام جو جائز اور حلال مصارف ہیں ان پر خرچ کرنا منع نہیں اور نہ ایمان اور اسلام کے خلاف ہیں، بشرط یہ کہ وہ سب اعتدال پر ہونے چاہیے۔ اس کی بہترین تفسیر وہ حدیث ہے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقول العبد مالی مالی انما له من ماله 3 ما اکل فافنى او لبس فابلى او اعطى فاقتنى وما سوى ذلك فهو ذاهب وتارك للناس۔ مسلم 2959۔ بندہ کہتا ہے میرا مال میرا مال، حالانکہ اس کے مال میں اس کی تو صرف 3 چیزیں ہیں، جو اس نے کھایا اور فنا کر دیا، یا پہنا اور پرانا کر دیا، یا اللہ کی راہ میں دیا اور ذخیرہ بنا لیا، اور جو کچھ اس کے سوا ہے تو یہ اسے لوگوں کے لیے چھوڑ کر دنیا سے جانے والا ہے۔ دنیا میں سے آدمی کا اصل حصہ وہ نیکی ہے جو آخرت میں اس کے ساتھ جائے۔ ایک تفسیر جو اکثر مفسرین نے بیان فرمائی ہے یہ ہے کہ مال کا حریص بعض اوقات بخل کی اس حد تک پہنچ جاتا ہے کہ وہ اپنی جان پر بھی خرچ کرنے سے گریز کرتا ہے اور اپنے کھانے پینے اور دوسری ضروریات میں بھی بخل سے کام لیتا ہے۔ نمبر 3، وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور لوگوں کے ساتھ احسان کرو جیسا اللہ نے تمہارے ساتھ احسان کیا ہے، یعنی جیسے اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ احسان یعنی بہترین سلوک کیا ہے، یہ مال اور دولت اور شان اور شوکت تمہیں کسی بدلے کے بغیر عطا کی ہے، اسی طرح تم بھی اللہ کی مخلوق کے ساتھ احسان کرو، ان سے کسی صلے کی خواہش کے بغیر بہترین سلوک کرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے بندے کو جو کچھ دیا کسی بدلے کے بغیر دیا ہے۔
والدین کے ساتھ بھی اسی احسان کا حکم ہے۔ فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، سورۃ البنی اسرائیل آیت نمبر 23۔ اور ماں باپ کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرو، چونکہ بڑھاپے میں ان سے کسی صلے کی توقع نہیں ہوتی۔ احسان کی تفسیر حدیث میں یہ بھی آئی ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، بخاری 50۔ اللہ کی عبادت اس طرح کرے جیسے تو اسے دیکھ رہا ہے، پھر اگر تو اسے نہیں دیکھتا تو وہ تجھے دیکھتا ہے۔ اس تفسیر کے مطابق مطلب یہ ہوگا کہ جیسے اللہ نے تمہارے ساتھ بہترین سلوک کیا ہے، تم بھی اس کے ساتھ بہترین معاملہ رکھو کہ ہر وقت اور ہر کام میں اسے پیش نظر رکھو، اور ہر حال میں اس کی نگرانی کو اس طرح مد نظر رکھو کہ تمہارا ہر کام اور ہر حرکت اس کی رضا کے مطابق ہو۔ یہ احسان ہے۔ نمبر 4، وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد مت مچاؤ، یقیناً اللہ فساد مچانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ زمین میں فساد سے مراد انسان صرف اپنی ذاتی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے ناجائز اور حرام طریقے سے دولت سمیٹے، فضول خرچی کرے، حرص اور لالچ اور دھوکہ کرے، بری عادات اور عیاشانہ کردار اختیار کرے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ عدل اور انصاف کے بجائے ظلم و ستم، ہمدردی اور خیر خواہی کے بجائے خود غرضی، مساوات و برابری کے بجائے اونچ نیچ پیدا ہوتی ہے۔ امیر امیر تر اور غریب غریب تر ہوتے چلے جاتے ہیں۔ مولانا امین احسن اصلاحی تدبر قرآن میں اس نقطے کی طرف متوجہ کرتے ہیں کہ زمین میں فساد سے مراد علو استکبار ہے۔ استکبار کی حقیقت ہے کہ آدمی اپنے حدود بندگی سے تجاوز کر کے خدا کی حدود میں حقوق میں مداخلت کرے۔ جو لوگ اس جرم کے مرتکب ہیں وہ مفسدین فی الارض میں شامل ہیں، خواہ وہ یہ کام کتنی ہی دانش فروشیوں کے ساتھ کریں۔ ایسے لوگوں کو خدا پسند نہیں کرتا۔ تفسیر القرآن کریم میں حافظ عبدالسلام بھٹوی لکھتے ہیں کہ زمین میں ہر خرابی اور ہر فساد اللہ کے ساتھ شرک اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اس آیت پر غور و فکر کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہادیہ مضمون کی آڈیو سماعت کرنے کے لیے شکریہ۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ہمیں آپ کے مشورے کا انتظار رہے گا۔ اپنا مشورہ، تبصرہ اور مضامین editor@hadia.in پر ارسال کریں، اور ہادیہ ای میگزین کے مضامین کو پڑھنے کے لیے ویب سائٹ www.hadia.in سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ ہم اگلے ہادیہ ای میگزین کے شمارے سے دلچسپ مضامین کی آڈیو لے کر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔